1.5 کروڑ تمہارے بٹھوں کے ساتھ مزدور منسلک ہیں، ان کے بیوی بچے منسلک ہیں، خدا کے لیے کیوں ان کی بد دعائیں لیتے ہو چند ٹکوں کی خاطر؟ کہ میری سپیچ کو خدا را زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگ سمجھیں کہ جگوال کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد جگوال، آج دن ہے سوموار کا۔ پرسوں میں نے ایک چھوٹی سی سپیچ کی تھی، تو ہمارے دوستوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ ہمیں ایسا درس دے رہے تھے کہ آپ کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تھوڑا سا وہ اپنے لب و لہجے پر بھی غور کر لیتے۔ گزارش یہ ہے، جو جسٹس شہد کریم صاحب کے پاس کیس چل رہا ہے، تو واضح لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ یونین نے ہمیں لکھ کر دیا ہے، جبکہ جگوال کی طرف سے ڈی جی صاحب کو یہ درخواست دی گئی تھی، اگر اس پر کہیں یہ لکھا ہوا ثابت ہو جائے، وہ درخواست ڈی جی صاحب کے پاس محفوظ ہوگی کہ جگوال نے کہا ہے کہ بٹھے ہم بند کر دیں گے۔ زبانی طور پر ہم نے یہ ضرور کہا تھا، درخواست میں نہیں، کہ جناب جب سموک آئے گا، 10 دن کا آتا ہے، 15 دن کا آتا ہے، 1 مہینے کا آتا ہے، ہم اپنے بٹھے رضاکارانہ طور پر بند کر دیں گے۔ اب محکمے نے جو رپورٹ نکالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، یہ عدالت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے 7 نومبر سے 31 دسمبر تک بٹھے بند کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو رپورٹ ہے محکمے کی طرف سے علیحدہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف زگ زیگ ہی چلانے ہیں۔ کل ہم شکرگڑھ گئے تھے، وہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہاں ہم نے طارق صاحب کے بٹھے کو دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنی چمنی سے ایک پائپ لگا کر ایک کمرہ سا بنایا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا بلور تھا جس کا بھرائی جلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ چمنی سے وہ دھواں لے کر اس کمرے میں ڈال رہے تھے، اور وہ ویڈیو ہیں ہماری، آپ کو اس میں دھواں نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں بھی نظر نہیں آیا تھا، جو تھا وہ بھاپ تھی، دھواں تھا ہی نہیں۔ اور طارق صاحب نے کہا تھا کہ پہلے میں نے 3 بٹھے اپنے زگ زیگ کیے تھے، 1 کروڑ روپے کا نقصان کیا تھا۔ اب دوستو گزارش یہ ہے کہ ہمارے کتنے بٹھے والے بھائی ہیں جو 1.5 کروڑ کا نقصان بھی کریں گے، پھر سروائیو بھی کر سکیں گے۔ واٹس ایپ گروپوں میں بڑی مزیدار باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو یہ میرے دوستو آپ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں لا تعداد چکر لگائے ہیں انوائرمنٹ کے دفتر کے، لیکن چونکہ وہ لوگ کافی پرانے ہیں اور این جی اوز بھی ان کے پیچھے کھڑی ہیں اور سرمایہ دار لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ بٹھے کی صنعت کو اس لیے ختم کرانا چاہتے ہیں
چونکہ زگزیگ والوں نے کہا تھا کہ 90% بٹھے ختم ہو جائیں گے، 10% رہ جائیں گے، تو یہ جگوال ان 10% کی جنگ نہیں لڑ رہا، 90% کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم نے کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کہی تھی جو لوگوں نے سمجھ لیا۔ ہاں، ہمارا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا کہ 1.5 سال سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور بے لوث لڑ رہے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ضلعوں میں ووٹنگ کرا لیں۔ کتنے لوگ زگزیگ کے حامی ہیں، کتنے لوگ یہی بٹھے پرانے چلانا چاہتے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات نقطے کی ہے، ذرا سمجھیے گا۔ شہروں میں جو فیکٹریاں ہیں، محکمہ انوائرمنٹ انہیں کہتا ہے کہ آپ سکیبر لگائیں، کچھ کریں، دھوئیں کو سفید کریں، آپ فیکٹریاں چلاتے رہیں۔ انوائرمنٹ کا ہمارے ساتھ بھی یہی مطلب ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بٹھوں کے دھوؤں کو سفید کریں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بٹھوں کے دھوئیں سفید ہو سکتے ہیں اور زگزیگ سے بہتر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایاز ویرک صاحب والا بٹھا چل رہا ہے، اب موجود ہے، چل رہا ہے۔ بھائی طارق والا بٹھا چل رہا ہے شکر گڑھ میں، شیخو پورہ میں ایاز ویرک صاحب کا بٹھا چل رہا ہے۔ ناصر جتوال صاحب نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر وہ بھی اسی سسٹم میں چلا جائے گا۔ اس نے تو بہت لمبی لمبی ایسے پاتیں بنائی ہیں، دھوئیں کو اتنا گھمائے گا کہ دھواں نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو ہم محکمہ انوائرمنٹ والوں سے، یہ جو ہمارے فاضل دوست زگزیگ 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 کہتے رہتے ہیں کہ زگزیگ ہی کیوں؟ انوائرمنٹ کا مقصد ہے ماحول کو صاف رکھنا، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ شہروں میں جو وہیکل ہیں 60% سے اوپر ان کا پالوشن ہے۔ ہمارے بٹھے ولیج میں ہیں، گاؤں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، جہاں درختوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے بٹھوں کا دھواں سفید دیں گے۔ حضور عرض یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے، ہر 2 مہینے کے بعد 3 لاکھ کا بل اور ختم ہو جائے گا، اور جو یہ مالی معاونت ہے 20 لاکھ والی، یہ تو ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اگر میرے لفظوں سے ناراضگی ہوئی ہے اس کی معافی چاہتا ہوں میں، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بٹھوں کی صنعت کو بچانے کے لیے خدارا ان پر ظلم نہ کیجیے، انہیں زگزیگ پر مجبور نہ کیجیے۔ جس حال میں بھی وہ اپنا سفید دھواں دے سکتے ہیں تو انہیں بٹھے چلانے دیجیے۔ باقی ایک چھوٹی سی عرض کر لوں میں اپنے ان بھائیوں سے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، ان کے اپنے دوستوں کے بٹھے پرانی بھرائیوں میں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات کا حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے مکمل زگزیگ کیے ہوئے ہیں؟ چند ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، انہی کے دوستوں نے جو اس کارواں کے سالار ہیں۔ میں نے یہی غلطی کی ہے نا کہ بے تحاشا فنڈ آپ نے لیا ہے اور آپ نے سیل ٹیکس لگوایا ہے، ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا، سیل ٹیکس کو ختم کرایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے
مسجد میں، مسجد نبوی میں یہ اگر پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کیسے آئیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ایک چادر، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قد بہت بڑا تھا، ایک چادر پوری نہیں آتی تھی، تو بیٹے نے کہا میں نے اپنی چادر جو بیت المال سے انہیں ملا تھا وہ انہیں دے دیا۔ آپ سے فنڈ کے بارے میں کیا بات کی کہ آپ کے دوستوں نے یلغار کر دی۔ آپ بتائیں ہمیں کس ضلع سے آپ نے فنڈ نہیں لیا؟ کرونا کے نام پر بھی آپ کو فنڈ ملا ہے، کیا آپ اپنی آڈٹ کرا سکتے ہیں؟ اور میں اپنے بٹھے والے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آل پاکستان کے بٹھے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں سے سوچنا۔ یہ کہتے ہیں جگوال سیکو کا مریض ہے، جگوال پاگل ہو چکا ہے۔ آج ٹھیک کہتے ہیں آپ لوگ، جو سچ بولتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، جو خدمت کرتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ جگوال کے دل میں، دماغ میں ایک بات ہے، جگوال تم نے کل مر جانا ہے، تم نے کل مر جانا ہے، تم لوگوں کا حساب کیسے دے سکو گے؟ اس لیے آپ کا جگوال پیسے نہیں لیتا۔ اس کے اپنے خاندان کے چند عزیز، چند دوست جلال پور پیر والا سے، چند دوست ملتان سے، اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ خود جگوال اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، اپنی موٹروں کا استعمال کرتا ہے، اور بہت زیادہ پیٹرول اپنا استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کا نمبر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، اتنی عرض کرنی تھی میں نے کہ آج بھی میں ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، ہم آخری حد تک جائیں گے، آخری حد جسے کہتے ہیں اپنی صنعت کو بچانے کے لیے۔ اگر عدالتوں سے ہمیں توقع ہے، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، لیکن اگر اگلا آپشن ہے ہمارے پاس، اور میں یہ تمام بٹھے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں بند ہونے چاہیے، جو کہتے ہیں بند نہیں ہونے چاہیے، یہ ہے وہ آرڈر۔ ہم اپنی لیبروں کے ساتھ احتجاج کریں گے، اور ایسا احتجاج کریں گے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ احتجاج ہوا تھا۔ اگر احتجاج نہیں کرنا تو میں اپنے بٹھے والے بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، 7 نومبر کو جو بٹھے بند ہو رہے ہیں، آپ اپنی لیبروں کو پھر فارغ کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس بھلائی میں اور پیڑوں میں اتنا مال پڑا ہے جو 7 نومبر سے زیادہ ہے، آج سے ہی پہ فارغ کر دیں۔ اگر صنعت کو بچانا ہے، اپنے بٹھے چلانے ہیں، تو پھر ہم بٹھے بند نہیں کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے اور لاہور آئیں گے، اور انشاءاللہ مال روڈ کو بند کریں گے، گورنر ہاؤس تک جائیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کون نہیں سنتا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے بچے اسی ماحول میں رہتے ہیں، ہم سفید دھواں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن زگ زیگ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل میں شکر گڑھ میں دوسرے بٹھے پر گیا جو زگ زیگ پر بنا ہوا تھا، انہوں نے اپنی بھرائی کو ختم کر دیا، وہ زگ زیگ کو بہت نقصان کے بعد۔ اب وہ جو ان کی گلائی نہیں ہے، وہ ایسے جو زگ زیگ کی دیواریں ہیں وہی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب آگ لگائی ہے، لے کر آئے ہیں 2.5 لاکھ اینٹ بنائی ہے ایک گاڑی میں، چھوٹی سی ان کی گلائی ہم نہیں کہہ سکتے، وہ زگ زیگ والی جو چوڑی سی پٹی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ آدھی گاڑی جل گئی ہے، مال بھی خراب ہے۔ یار کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ آج محترم اسلام صاحب کا
پیغام تھا کہ انہوں کو نہیں آتا، پھر وہ انہوں نے نقصان کرنا تھا۔ اور بھائی جان ہم پہلے دن سے یہی عرض کر رہے تھے دفتر میں کہ محترم آپ ہمیں ایک ماڈل بٹھا دے کر کامیاب کریں ہر ضلع میں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا بٹھا کامیاب ہو جائے گا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ لوگ اس طرف نہیں آئے، ہمارے کاریگر نہیں ہیں ہمارے پاس، کم و بیش 21,000 بٹھا ہے، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، حساب بنا کر دے سکتا ہوں۔ 1.5 کروڑ تمہارے بٹھوں کے ساتھ مزدور منسلک ہیں، ان کے بیوی بچے منسلک ہیں، خدا کے لیے کیوں ان کی بد دعائیں لیتے ہو چند ٹکوں کی خاطر؟ اگر میری بات سے آپ کو کسی کو غصہ ہے تو یہ جگوال بہت چھوٹا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ جگوال آپ کو بتا رہا ہے۔ تو بالکل آپ اپنی بٹھے والے بھائیوں تیاری رکھنا، انشاءاللہ تعالی ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیں گے۔ اللہ حافظ۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری سپیچ کو خدا را زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگ سمجھیں کہ جگوال کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔